کسی بھی ریاست کا عوام کی فلاح کے حوالے سے تعلیم کے بعد اگر سب سے بڑا اور اہم فریضہ سمجھا جاتا ہے تو وہ ہے صحت کے حوالے سے، اور صحت کے حوالے سے ہمارا 73 کا آئین ایک خاموشی کی منہ بولتا ثبوت بنا ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اور ساتھ ہی ہمارے پاس جو 90% لوگ ہیں وہ کس طرح اس پورے عمل کا، ریاست کی کمزوری کا شکار ہیں، وہ ہم ہر روز اپنے گرد و نواح میں، اپنے سماج میں بکھری ہوئی دردناک اور خوفناک تصویروں اور آوازوں سے جانچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ افسوس والی بات ہے کہ جب تک 1970 تک، 70 کی دہائی تک حکومت پاکستان خود ذمہ لیے بیٹھی تھی، خود ذمہ اٹھائے ہوئے تھی کہ تعلیم اور صحت مکمل طور پر ریاست کی ذمہ داری میں آتا ہے، تو اس وقت تک ان دونوں شعبوں میں کسی بھی قسم کی بہت بڑی خرابی سامنے نہیں آتی تھی۔ یعنی ہسپتال میں ڈاکٹرز بھی تھے، ادویات بھی تھی، مشینری بھی تھی، ٹیسٹ بھی تھے، ہر طرح کا سہولیات بہرحال عوام کو کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی 80 کی دہائی میں مغرب اور یورپ کے سرمایہ دارانہ ذہنیت نے ہم جیسے لوگوں کو، ہم جیسے ریاستوں کو، پاکستان، انڈیا اور اسی طرح ہم جیسے دیگر لوگوں کو، ریاستوں کو یہ رہنمائی دینا شروع کر دی، یا یہ گائیڈ لائن دینا شروع کی کہ تعلیم اور علاج کے لیے نجی شعبے کو آگے لایا جائے۔ تو اسی دہائی سے، 80 کی دہائی سے ایک غیر محسوس طریقے سے، خاموشی سے ان دونوں شعبوں میں نجی شعبہ تیزی کے ساتھ ترقی کرنا شروع ہو گیا، اور سرکاری شعبہ میں ان دونوں تعلیم اور صحت میں خاص طور پر جو سہولیات تھیں عوام الناس کے لیے سستی اور ہر انسان کے لیے دستیاب، وہ کم ہونا شروع ہو گئیں، جس کا اثر یہ پڑا کہ 1990 کی دہائی میں آ کر علاج اور تعلیم پر اخراجات بہت زیادہ اٹھنے شروع ہو گئے، اور سرکاری محکموں میں، سرکاری اداروں میں ان دونوں شعبوں میں انتہائی زوال پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اس زوال کی وجہ سے جو سب سے زیادہ طبقہ متاثر ہوتا ہے وہ ہے غریب طبقہ، محنت کش طبقہ، مزدور طبقہ۔ اب علاج کے لیے نجی شعبہ میں پرائیویٹ طور پر تو بہت زیادہ اخراجات اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے 90% جو لوگ ہیں، عام آدمی ہے، وہ تو اپنے علاج کا پرائیویٹ ڈاکٹر سے، پرائیویٹ ہاسپٹل سے، پرائیویٹ کلینک سے علاج کروانے سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس وجہ سے وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے دیسی ٹوٹکوں پر، جادو ٹونوں پر، دم درودوں پر، اور لامحالہ طور پر وہ دردناک موت اور اذیت نہ زندگی پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارا یہ جو اشرافیہ ہے، اشرافیہ کے پاس چونکہ وہ قومی دولت کا بے تحاشا اور بے دریغ استعمال کرتا ہے، لوٹتا ہے، اور اس کی جو اپنی لوٹ مار کو، اپنے وہ جو پارلیمان کی طاقت ہے، اپنی جو ہمارے ووٹوں سے وہ اسمبلی کا حصہ بنتا ہے، وہاں جا کر وہ قانون سازی کرتا ہے، اور اس قانون سازی کریے وہ سب سے پہلے اپنی لوٹ مار کو وہ قانونی شکل دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس قانونی شکل کے ذریعے وہ مزید امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، اور نتیجتاً جو 90% محنت کش طبقہ ہے وہ غریب اور دلدل میں مزید پھنستا چلا جاتا ہے۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ آج ہمارے ملک میں پولیو، جو کہ دنیا کے 98% ممالک میں ختم ہو گیا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں پولیو آج بھی ایز اٹ از چل رہا ہے، اور ہم اس کے شکار ہیں۔ ہمارا جو نیا نومولود بچہ ہے اور 5 سال کی عمر کا جو بچے ہیں، وہ دنیا میں سب سے زیادہ ریشو ہے ان کی فوتگیوں کی، ان کی ڈیتھ کی، اور ہم اس پر آج بھی بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارا جو قومی بجٹ ہے صحت کے لیے،
اس بجٹ کا تقریباً 93% حصہ وہ تنخواہوں اور مراعات پر خرچ کر دیا جاتا ہے، اور صرف 7% حصہ ہاسپٹلز کی ادویات اور ہاسپٹلز کی اصلاحات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا کوئی خاص واضح اثر ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور نتیجتاً جو ہمارے سرکاری املاک ہیں، سرکاری سہولیات ہیں اس سلسلے میں، خاص طور پر محکمہ صحت کی، وہ وہاں ادویات بھی غائب ہیں، ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں، مشینری خراب ہے، اور ہر طرح کی جو عوامی سہولیات ہیں وہ وہاں ان کا فقدان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ کب تک اور کیوں چل رہا ہے؟ تو اس کا بڑا ایک واضح اور بڑا سادہ سا اس کا وہ ہے کہ جب ہم اپنے ووٹوں سے، اپنے گرد و نواح میں اپنے جیسے لوگوں کو ہم اقتدار میں نہیں لاتے، اور اپنے ہی ووٹوں سے سرمایہ دار اور جاگیردار لوگوں کو انہیں قانونی حق دے دیتے ہیں اور انہیں طاقت کے ایوانوں میں بھجوا دیتے ہیں، تو لامحالہ طور پر وہ وہاں جا کر اپنی مراعات میں، اپنی لوٹ مار کو قانونی شکل دینے میں، اپنی دولت میں اضافے میں وہ مسلسل وہ کام کرتا ہے، اور مسلسل قومی خزانے کو نقصان دیتا ہے، اور عوامی فلاح کے لیے، عوامی مفاد کے لیے اس کے پاس کوئی عملی طور پر پروگرام نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ اس میں کوئی زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے، جس سے لامحالہ طور پر جو ہمارا محنت کش طبقہ ہے، قومی جسم کا 90% اور 100% جو قومی دولت پیدا کرتا ہے، یعنی ریاست کے تمام ریاستی امور اداروں کو چلانے کے لیے 100% وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، اپنی وفاداری دیتا ہے، وہ بیچارہ خود علاج سے، تعلیم سے، اپنی بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا یہ جو 90% محنت کش طبقہ ہے، وہ جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے، ووٹ دینے کا ٹائم آتا ہے، تو وہ اپنے لوگوں پر، اپنے ہمسائے پر، اپنی گلی کوچوں میں اپنے جیسے لوگوں پر وہ اعتماد کرنے کے بجائے وہ جاگیردار، سرمایہ دار، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے محلوں کے لوگوں کو وہ ووٹ دیتا ہے، اور ان کو اس ایوان تک پہنچا دیتا ہے جہاں جا کر وہ مزید ہم جیسے لوگوں کے خلاف قانون سازی کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ سب سے پہلے تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے طبقے کی پہچان کریں، اور اس طبقے میں ہم آپس میں جڑت پیدا کریں، آپس میں ایک دوسرے سے جڑیں، آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سماجی بہبود کے لیے، اپنے حقوق کے لیے اتفاق بھی کریں، جڑت بھی پیدا کریں، اور اپنے گرد و نواح میں اپنے طبقے کی فلاح کے لیے، اپنے طبقے کی بہتری کے لیے ہم اپنی آواز کو بلند کریں۔ یہ تو ہے گلی محلوں میں ہمارا سماجی شعور، جو ہم اپنی آواز سے، اپنی باتوں سے، اپنی گفتگو میں، اپنے حلقوں میں بات کر کے اپنے جیسے لوگوں میں یہ روشنی پیدا کرتے ہیں، سماجی شعور دیتے ہیں۔ لیکن اسی سماجی شعور کا نتیجہ یہ لازمی ہونا چاہیے کہ جب انتخابات کا عمل آتا ہے، جب یہ ووٹ دینے کا ٹائم آتا ہے، تو ہمیں اپنے جیسے لوگوں کو چناؤ کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے جیسے لوگوں کے ذریعے اپنی تصویر کو، اپنی آواز کو قانون کے ایوانوں میں، طاقت کے ایوانوں میں، قومی خزانے کی جہاں تقسیم ہوتی ہے، قومی خزانے کی جہاں بندر بانٹ کی جاتی ہے، وہاں جا کر ہم اپنے طبقے کی خوشحالی کے لیے، اپنے طبقے کی ترقی کے لیے، اپنے طبقے کے معاملات کو سلجھانے کے لیے، سہولیات پیدا کرنے کے لیے وہاں ہم بات کریں، قانون سازی کریں، اور اس کو ہم آگے بڑھائیں۔ یہی ہمارے آئندہ آنے والے بچوں کا روشن مستقبل کی واحد ایک حل ہے، اور یہی وہ محنت کش طبقہ ہوگا میرے دوستوں، میرے عزیز پاکستانیوں، کہ اگر ہم اپنے اس طبقے کے ذریعے، اپنے اس حقیقی نمائندے کے ذریعے ہم یہ قانون سازی بنوائیں، اور قانون سازی بنوانے کے لیے کوشش کریں کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے آئینی اور انتظامی ادارے ہیں، ان تمام اداروں کے تمام سطحی
ملازمین، وہ نیچے سے لے کر اوپر تک تمام ملازمین کے لیے ہم نجی ہاسپٹلز میں اور نجی تعلیمی اداروں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی ہاسپٹلز میں اور غیر ملکی تعلیمی اداروں میں ہم ان تمام سرکاری ملازمین کے ان کا اپنا اور ان کے اہل و عیال کا جو علاج ہے اور تعلیم کا بندوبست ہے اس پر قانونی طور پر پابندی لگا دیں۔ یقین کریں اس ایک چھوٹے سے ٹوٹکے سے، ایک چھوٹے سے قانون سازی سے یہ پورے ہمارے جو پاکستان کے جو تعلیم اور صحت میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ جب ان کے لیے تمام وہ دروازے بند کر دیے جائیں گے ملک کے اندر اور ملک سے باہر، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، اشرافیہ کے، کہ جہاں پر وہ اپنا علاج کروا سکیں، جہاں پر وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں، تو لامحالہ طور پر ہمارے ان سرکاری قومی محکموں میں ایک واقعی عوام کے حق میں، عوام کے وسیع تر مفاد میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور یہی وہ آہستہ آہستہ سماجی اصلاحات کا عمل ہوگا جس پر چل کر ہم عام آدمی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر مستقبل اور تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔